بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طارق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف بتنگڑ۔ دوستو، آج کا ولاگ بہت اہم ہے۔ لاہور ڈیفنس میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب یہ کیس ایک ایسا رخ اختیار کر چکا ہے جہاں انصاف پر سیاست کا بھاری پہرا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہوا کیا تھا۔ کرپٹو کرنسی کے کاروبار کے بہانے ان خواتین کو پاکستان بلایا کس نے، یہ غمال بنایا یا بنوایا کس نے، اور ان کی عزتوں سے کون کون کھیلا؟ یہ وہ کہانی ہے جو پردے کے پیچھے چھپائی جا رہی ہے۔ چھپائی جانے والی یہ کہانی زیادہ خطرناک ہے۔ ڈی آئی جی فیصل کامران اپنی پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ 8 ملزمان گرفتار ہیں، 3 کا ڈی این اے میچ ہو گیا ہے، جن میں ملزم نواز کا نام سر فہرست ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا مرکزی ملزم محمد رضا ڈار کا ڈی این اے کروایا گیا؟ اگر کروایا گیا تو کیا وہ میچ ہوا یا نہیں؟ پولیس صرف چھوٹے مہروں کو سامنے لا کر اصل ملزموں کو کیوں بچا رہی ہے؟ کیا محمد رضا ڈار کو ڈی این اے ٹیسٹ سے استثنا حاصل ہے؟ یہ سائنسی ثبوت ہے، اسے چھپانا تفتیش نہیں، انصاف کا قتل ہے۔ دوسری طرف اس معاملے پر سیاست بھی عروج پر ہے۔ سینیٹر فیصل ووڈا نے کھل کر مطالبہ کیا ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار استعفیٰ دیں، کیونکہ ان کے نواسے کا نام اس کیس میں مرکزی ملزم کے طور پر سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان سنیں، وہ کہتے ہیں یہ نان ایشو ہے، یہ اسحاق ڈار کے خلاف سازش ہے۔ رانا صاحب، جب ڈی این اے میچ ہو رہے ہیں، متاثرہ خواتین کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو اسے سازش کہہ کر آپ اس کیس کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کسی بااثر شخصیت کا رشتہ دار ہونا قانون سے بالاتر ہونے کا لائسنس ہے؟ کیا آپ نے ڈی آئی جی فیصل کامران کی وہ پریس کانفرنس دیکھی؟ وہاں موجود کچھ صحافیوں نے جس طرح کا ہلہ گلہ اور شور شرابہ کر کے ڈی آئی جی کی بریفنگ کو خراب کرنے کی کوشش کی، وہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ کیا یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دیگر صحافی ڈی آئی جی فیصل کامران سے کھل کر سوالات نہ کر سکیں اور اہم سوالات ہوا میں تحلیل ہو جائیں؟ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کہتے ہیں ہم نے بازیاب کرایا۔ حقیقت یہ ہے، خواتین ایک گاڑی کے حادثے کے بعد خود پناہ لینے سٹور میں گئی اور ڈرائیور عثمان نے 15 پر کال کی۔ اگر پولیس ٹریس کر رہی تھی تو انہیں حادثے سے پہلے کیوں نہیں روکا؟ پولیس کے دعوے اور زمینی حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سب سے بڑا لوپ ہول یہ ہے کہ متاثرہ خواتین کو اتنی جلدی ملک سے باہر کیوں بھیجا گیا؟ کیا اس لیے کہ وہ ٹرائل کے دوران یہاں نہ ہوں اور گواہیاں کمزور پڑ جائیں؟ یہ کیس کو سیف ایگزٹ دینے کی عملی کوشش ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سوال پوچھیں، کیا یہ قانون صرف غریب کے لیے ہے؟ ایس ایچ او فریاد علی کا جوڈیشل مجسٹریٹ کو دھمکانا، پولیس کا سیاسی بیانات کے پیچھے چھپنا اور مرکزی ملزم کے ڈی این اے پر خاموشی، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ تفتیش میرٹ پر نہیں ہو رہی۔ مریم نواز صاحبہ نے میرٹ کی بات کی تھی، اب عوام دیکھ رہی ہے کہ میرٹ کیا ہوتا ہے۔ نیوز آف بتنگڑ مطالبہ کرتا ہے اس کیس کی عدالتی تحقیقات ہو اور محمد رضا ڈار سمیت تمام ملوث افراد کا ڈی این اے ٹیسٹ عوام کے سامنے رکھا جائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ ہمیں انصاف کی امید رکھنی چاہیے؟ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نیوز آف بتنگڑ سے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔